بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 32 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں موت کا منظر، مصنف خواجہ محمد اسلام، آواز نوشین۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ 0300291960 پہ محمد اظہر سے، یا پھر 03455234518 پر محمد شفیق سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 32۔ ابن شوذب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس سونے کی چھڑیاں ہوں گی، وہ اپنی چھڑیوں سے جس طرف اشارہ کریں گے اسی طرف کو وہ نہریں چلنے لگیں گی۔ صفحہ نمبر 286، پانچواں حصہ جنت کے نظارے۔ نمبر 2، منتوں کے پورا کرنے کے متعلق قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا کہ اللہ کے تمام احکام کو پورا کرنے والے لوگ ہیں، اسی وجہ شروع میں ان کو ابرار سے تعبیر کیا گیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے وہ منتیں مراد ہیں جو اللہ کے حق میں کی گئی ہوں، یعنی کوئی شخص روزوں کی نظر کر لے، اعتکاف کی نظر کر لے، اسی طرح عبادات کی نظر کر لے۔ اقرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ شکرانے کی منتیں مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے یہ منت مان رکھی تھی کہ اپنے آپ کو اللہ کے واسطے ذبح کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز میں مشغول تھے، التفات نہیں فرمایا۔ یہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکوت سے اجازت سمجھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر دینے کے بعد اٹھے، دور جا کر اپنے آپ کو ذبح کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جو منت کے پورا کرنے کا اس قدر اہتمام کریں۔ اس کے بعد ان کو اپنے ذبح کرنے سے منع فرمایا اور ان سے فرمایا کہ اپنی جان کے بدلے 100 اونٹ اللہ کے نام پر ذبح کریں، اس لیے کہ اپنے آپ کو ذبح کرنا ناجائز ہے، اور جان کا فدیہ دیت میں 100 اونٹ ہے۔ نمبر 3، قیدیوں کے کھلانے سے آیت شریفہ میں مشرک قیدی مراد ہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں مشرک قیدی ہی ہوتے تھے، مسلمان قیدی اس وقت نہ تھے، اور جب کافروں کے کھلانے پر یہ ثواب ہے تو مسلمان قیدی اس میں بطریق اولا آ گئے۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے قیدیوں کو جو کافر تھے پکڑ کر لائے تو 7 حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر خاص طور سے خرچ کیا، جس پر انصار نے کہا کہ ہم نے تو اللہ کے واسطے ان سے قتال کیا تھا، تم اتنا زیادہ خرچ کر رہے ہو۔ اس پر ان الابرار سے 19 آیتیں ان حضرات کی تعریف میں نازل ہوئیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اس وقت قیدی مشرقین تھے۔ صفحہ نمبر 287، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ نے ان آیات میں قیدی کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے، حالانکہ اس وقت قیدی مشرک تھے، تو مسلمان قیدی کا حق تجھ پر اور بھی زیادہ ہو گیا۔
ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مسلمان قیدی نہ تھے، مشرق قیدیوں میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خیر خواہی کا حکم فرماتے تھے۔ ابو رزین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلمہ کے پاس تھا، چند مشرق قیدی وہاں سے گزرے تو شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ان پر صدقہ کرنے کا حکم دیا اور یہ آیت شریفہ تلاوت کی۔ نمبر 4، نہ اس کا بدلہ چاہتے ہیں نہ اس کا شکریہ چاہتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرات اس کو بھی گوارا نہ کرتے تھے کہ ان کے احسان کا کوئی بدلہ چاہے، شکر گزاری اور دعا ہی کے قبیل سے ہو، ان کو دنیا میں ملے، یہ اپنا سب کچھ آخرت ہی میں لینا چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول نقل کیا گیا ہے۔ جب وہ کسی فقیر ضرورت مند کے پاس کچھ نہ بھیجتیں تو قاصد سے کہتیں کہ چپکے سے سننا کہ وہ اس پر کیا الفاظ کہتا ہے، اور جب قاصد وہ الفاظ دعا وغیرہ کے آ کر نقل کرتا تو اسی نوع کی دعائیں وہ فقیر کو دیتی اور یہ کہتی کہ اس کی دعاؤں کا یہ بدلہ ہے تاکہ ہمارا صدقہ خالص آخرت کے واسطے رہ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی نوع کا معمول نقل کیا گیا۔ نمبر 1، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص مال خرچ کرنے کے واسطے طلب کرنے والے کا انتظار کرے وہ سخی نہیں۔ صفحہ نمبر 287۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی نوع کا معمول نقل کیا گیا۔ حضرت زین العابدین کا ارشاد ہے کہ جو شخص مال خرچ کرنے کے واسطے طلب کرنے والے کا انتظار کرے وہ سخی نہیں ہے۔ سخی وہ ہے جو اللہ کے حقوق کو از خود اس کے نیک بندوں تک پہنچائے اور ان سے شکریہ کا امیدوار نہ رہے، اس لیے کہ اس کو اللہ کے ثواب پر کامل یقین ہو۔ نمبر 2، جنت کے خوشے ان کے متی ہوں گے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی خواہش کے تابع ہوں گے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنتی لوگ جنت کے پھلوں کو کھڑے، بیٹھے، لیٹے، جس حال میں چاہیں گے کھا سکیں گے۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اگر کھڑے ہوں گے تو وہ پھل اوپر کو ہو جائیں گے، اور وہ لوگ اگر بیٹھیں گے تو وہ جھک جائیں گے، اور اگر وہ لیٹیں گے تو وہ اور زیادہ جھک جائیں گے۔ دوسری روایت میں ان سے نقل کیا گیا کہ جنت کی زمین چاندی کی ہے اور اس کی مٹی مشک ہے اور اس کے درختوں کی جڑیں سونے کی ہیں۔ صفحہ نمبر 288۔ اور اس کے درختوں کی جڑیں سونے کی ہیں اور ان کی ٹہنیاں اور پتے موتیوں کے اور زبرجد کے ہیں، جن کے درمیان پھل لٹکے ہوئے ہیں۔ اگر وہ کھڑے ہوئے کھانا چاہیں گے تو کوئی وقت نہیں، بیٹھ کر یا لیٹ کر کھانا چاہیں گے تو وہ اس کی بقدر جھک جائیں گے۔ نمبر 6، چاندی کے شیشوں کا مطلب یہ ہے کہ چاندی سے ایسے بنائے جائیں گے جیسا کہ شیشہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں تو چاندی کو لے کر اس قدر باریک کرے کہ مکھی کے پر کے برابر کر دے، جب بھی اس کے اندر کا پانی نظر نہ آئے گا، لیکن جنت کے آب خورے چاندی کے ہو کر شیشے کی طرح صاف ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جنت کی ہر چیز کا نمونہ دنیا ہے، لیکن چاندی کے ایسے آب خوروں کا نمونہ دنیا میں نہیں ہے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے آدمی جمع ہو کر چاندی کا ایک ایسا برتن بنا دیں جس میں شیشے کی طرح سے اندر کی چیز نظر آئے تو نہیں بنا سکتے۔ جنت اور اس کی نعمتیں۔
دنیا کی ہر راحت و لذت جنت کا نمونہ ہو چکا ہے، اور اس کے آگے ایسی نعمتیں ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آیا۔ بہشت کے 100 درجات ہیں جن میں سونے چاندی کے محلات ہیں۔ اسی طرح دنیا میں جو دکھ اور تکلیف ہے وہ دار آخرت کا نمونہ ہے، اور اس کے بعد ایسے رنگا رنگ کے عذاب ہیں جن کو عقل نہیں سمجھتی۔ غرض دوزخ کے تمام دکھ دوزخیوں کے لیے اللہ کے غضب سے، اور جنت کی تمام نعمتیں جنتیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے حاصل شدہ ہیں۔ جو بندہ دنیا کی چیزوں میں سے مباح نعمت کو اللہ کا شکر کرے گا، اس کو اس کے عوض جنت میں ایسی نعمت ملے گی کہ اس کے مقابلے میں یہ نعمت بہت حقیر ہے، اور جو دنیا کی ممنوعہ نعمت کو کھائے گا وہ آخرت کے درجات سے اپنے نفس کو محروم کر دے گا، اور جو آخرت کو سچا نہیں سمجھے گا وہ اپنے نفس کو جنت کی ہر نعمت سے محروم بنا دے گا۔ جنت والوں کے لیے کھانے 3 قسم کے ہوں گے، کچھ آرائش ہوں گے، کچھ ولیمے، کچھ مہمانیاں۔ آرائش تو وہ دعوتی طعام ہوگا جس کے لیے اللہ تمام اہل بہشت کو دارالسلام کے اندر بلائے گا تاکہ ان کے اجسام کو تر و تازہ اور عمریں غیر فانی ہو جائیں۔ صفحہ نمبر 289، 5واں حصہ جنت کے نظارے۔ ولیمے بیویوں کے ہوں گے اور مہمانیاں بوقت ملاقات، کیونکہ اہل جنت کی باہم ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ مقام الفت میں باہمی باتیں کرنے کی جگہ بھی ہوں گی۔ طوبا کے باہر ان کا اجتماع بھی ہوگا جہاں پیغمبروں کی زیارت اور ملاقات ہوگی، اور آپس میں فرشتوں کے جلسے بھی ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے اوقات نماز میں تحفے بھی ملا کریں گے۔ صبح و شام قسم قسم کے کھانے پینے کی چیزیں اور پھل بھی ملیں گے۔ ان کا مقررہ رزق جاری رہے گا، اور روزانہ اللہ کی طرف سے زیادتی ہوتی چلی جائے گی۔ نہر کوثر کے کناروں پر باغوں میں ان کی تفریح گاہ بھی ہوگی جہاں وہ جایا کریں گے۔ نہر کوثر کے کنارے موتی کے خیمے لگے ہوں گے۔ ہر خیمہ 60 میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا ہوگا، اور ایک موتی کا بنا ہوا ہوگا، اور اس کا کوئی دروازہ نہ ہوگا۔ اس کے اندر مہکتی ہوئی خوشبو والی باندیاں ہوں گی جن کو نہ کسی فرشتے نے دیکھا ہوگا نہ کسی خادم نے۔ ان خیموں کے اندر اعلیٰ خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ جب اللہ نے خوبصورت فرمایا ہے تو کون ان کے حسن کو بیان کر سکتا ہے؟ انہی کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے، خیموں کے اندر حوریں ہوں گی، محفوظ یعنی ہر شخص کی نظر اور چھونے سے محفوظ، یا نیچی نظر والیاں جن کی نظریں صرف اپنے جنتی شوہروں پر مقصود ہوں گی، وہ اللہ کی منتخب کردہ ہوں گی۔ تمام صورتوں میں اللہ نے خوبصورت شکلوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ ان کی پیدائش ابر رحمت سے ہوگی۔ ابر رحمت اللہ کی مشیت کے مطابق خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو برسائے گا۔ ان کے چہروں کا نور عرش سے متصاعد ہوگا۔ ان کے لیے موتیوں کے خیمے نصب ہوں گے۔ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے کسی نے ان کو نہیں دیکھا، بس وہ صرف اپنے شوہروں کے لیے خیموں کے اندر محفوظ ہوں گی۔ اہل جنت محلوں کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ راحت اندوز ہوں گے، اور جب تک اللہ چاہے گا اس نعمت میں رہیں گے۔ جب حسب مشیت خدا پاک نعمت و تفریح کی تجدید کا دن آئے گا تو بہشت کے درجات میں ان کو ندا دی جائے گی۔ صفحہ نمبر 290، یہ تفریح، خوشی، سیر اور زینت کا دن ہے۔ اپنی تفریح گاہ کی طرف نکلو۔ لوگ موتی اور یاقوت کے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے شہروں کے دروازوں سے نکل کر ان میدانوں کی طرف جائیں گے، پھر میدانوں کی سیر کرتے ہوئے ان باغوں کی طرف پہنچیں گے جو نہر کوثر کے کنارے پر ہوں گے۔ اللہ
ان کو ان کی فروگاہوں کا راستہ بتا دے گا۔ ہر شخص اپنے خیمے کے پاس جا کر اترے گا۔ خیمے کا کوئی دروازہ نہ ہوگا۔ اس وقت اللہ کے دوست کی نظر کے سامنے خیمہ پھٹ کر دروازہ بن جائے گا، تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ جو عورت خیمے کے اندر ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ اس وعدے کی تکمیل ہو گئی جو اللہ نے اس دنیا میں کیا تھا، یعنی جنتیوں سے پہلے ان حوروں کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ جن نے۔ جنتی لوگ حوروں کے ساتھ تفریح کے تخت پر سحری پر بیٹھیں گے اور ان کے سامنے ولیمے کا کھانا لایا جائے گا۔ جب کھانا کھا چکیں گے تو اللہ ان کو پاکیزہ شربت پلائے گا اور تازہ پھل کھائیں گے جو اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ زیور اور لباس کے جوڑے بھی ان کی طرف سے پہنائے جائیں گے اور خوبصورت بیویوں سے شغل بھی کریں گے، اپنی حاجت ان سے پوری کریں گے۔ پھر ان باغوں میں نہروں کے کنارے رنگا رنگ کی بنت کاری کی ہوئی نفیس نشست گاہوں کی طرف آئیں گے۔ وہاں آ کر سبز موٹے نرم گدوں پر بیٹھ جائیں گے اور ان سے سہارا لگائیں گے۔ جب جنتی نرم صوفوں پر بیٹھ جائیں گی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام گانا شروع کریں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے زیادہ خوش آواز اللہ کے فرشتوں میں سے کسی کی بھی نہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب گانا شروع کریں گے تو ساتوں آسمان والوں کی نمازیں اور تسبیحیں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کی تسبیح و تقدیس کے رنگا رنگ کے گانے گائیں گے، اور ان کے گانے کے وقت جنت کا ہر درخت پھولدار اور پھلدار اور ہر پردہ اور دروازہ گونج جائے گا اور کھل جائے گا۔ دروازے کی ہر زنجیر طرح طرح سے بجنے لگے گی۔ سونے اور چاندی کی جھاڑیوں کے نیستانوں کو جب اسرافیل علیہ السلام کی آواز کی سرسراہٹ پہنچے گی تو ان سے قسم قسم کے زمزمے پیدا ہوں گے۔ صفحہ نمبر 290، پانچواں حصہ جنت کے نظارے۔ اس وقت ہر حور اپنے راگ میں اور ہر پرندہ اپنی آواز میں گانے لگے گا۔ اللہ پاک ملائکہ کو حکم دے گا کہ تم بھی ان کو جواب دو اور میرے ان بندوں کو گانا سناؤ جنہوں نے دنیا میں شیطانوں کے باجوں سے اپنے کانوں کو پاک رکھا تھا۔ فرشتے جواباً روحانی نغمے اور راگ گائیں گے اور تمام آوازیں مل کر ایک گونج سی ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ حکم دے گا، داؤد اٹھ اور ساکھ عرش کے پاس کھڑا ہو کر میری بزرگی بیان کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی بزرگی اور حمد ایسی بیان کریں گے کہ آپ کی آواز تمام آوازوں پر چھا جائے گی اور سب کو نکھار دے گی۔ اس وقت لذت چند در چند ہو جائے گی اور خیموں والے اپنے صوفوں پر متمکن ہوں گے۔ رنگ رنگ کی لذتیں اور راگ گانے ان کو گھیرے ہوں گے۔ اہل جنت کے بعض مجلسی تذکرے۔ سورہ صافات میں ارشاد ہے، پس جب وہ ہم مجلس ہوں گے تو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، دنیا میں میرا ایک ملاقاتی تھا جو مجھ سے بطور تعجب یوں کہتا تھا کہ کیا تو بھی قیامت کے ماننے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا اپنے کاموں کے بدلے پائیں گے؟ پھر وہ جنتی اپنے ہم مجلسوں سے کہے گا، کیا تم اسے دوزخ میں جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر خود ہی جھانکے گا اور اپنے ملاقاتی کو دوزخ کے درمیان دیکھ لے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جنت میں روشن دان کی طرح جھروکے ہوں گے، جن میں سے اہل جنت اہل دوزخ کو دیکھیں گے، اور جنتی شخص اپنے ملاقاتی کو دوزخ میں دیکھ کر کہے گا کہ خدا کی قسم، تو مجھ کو تباہ کرنے ہی کو تھا، اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی تیری طرح دوزخ میں حاضر کر دیے جانے والوں میں ہوتا۔ سورہ طور میں اہل جنت کی ایک گفتگو اس طرح نقل فرمائی ہے،
اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے، کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے دنیاوی گھر بار میں رہتے ہوئے انجام کار سے بہت ڈرا کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 292۔ سو اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے، واقعی وہ بڑا محسن اور مہربان ہے۔ تحیاتہم فیہا سلام۔ سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے ایمان کے سبب ان کا رب انہیں ان کے مقصد کو یعنی جنت میں پہنچا دے گا۔ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی آرام کے باغ میں، اور وہ جنت میں داخل ہوں گے تو دفعتاً عجائبات جنت کو دیکھ کر وہاں بے ساختہ یوں کہیں گے کہ سبحان اللہ، کیا نعمتیں ہیں اور کیسی عمدہ جگہ ہے۔ اور پھر ایک دوسرے کو وہاں دیکھیں گے تو ان کا باہمی سلام السلام علیکم ہوگا، اور جب اطمینان سے وہاں جا بیٹھیں گے اور پرانے مصائب و متاعب کا اس وقت کے غیر مقدر دائمی عیش سے موازنہ کریں گے تو ان کی اس وقت کی آخری بات یہ ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ترجمے سے جو اس آیت کی تفسیر واضح ہو رہی ہے، یہ صاحب بیان القرآن کی تفسیر ہے، اور صاحب معالم التنزیل اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اہل جنت جب کھانے کی خواہش کریں گے تو سبحانک اللہم کہہ دیں گے۔ اس کلمے کو سن کر ان کے خدام اور دسترخوانوں پر کھانے لگا دیں گے۔ جب کھا کر فارغ ہو جائیں گے تو الحمدللہ رب العالمین کہہ دیں گے، اور تحیاتہم فیہا سلام کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جنتی حضرات ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ فرشتے اہل جنت کو سلام کریں گے، اور یہ بھی نقل کیا ہے کہ فرشتے ان کے پاس اللہ کا سلام لے کر آئیں گے، اور تینوں طرح تحیاتہم فیہا سلام کی تفسیر ہو سکتی ہے۔ مفسر ابن کثیر ابن جریج سے نقل فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے پاس جب کوئی پرندہ گزرے گا تو وہ سبحانک اللہم کہے گا، اس پر فرشتے ان کی خواہش کے مطابق پرند کو لے کر آئیں گے اور سلام کریں گے، جس کا وہ جواب دیں گے تحیاتہم فیہا سلام، میں اسی کا ذکر ہے۔ صفحہ نمبر 293، پانچواں حصہ، جنت کے نظارے۔ جب کھا کر فارغ ہو جائیں گے تو الحمدللہ کہیں گے، جس کا آخر دعوہم ان الحمدللہ رب العالمین میں ذکر ہے۔ اس کے بعد ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جنتی جب کسی چیز کے منگانے کا ارادہ کریں گے تو سبحانک اللہم کہہ دیں گے، پس وہ حاضر ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابن جریج نے آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے جو پرندے کا ذکر کیا ہے بطور تمثیل ہے، ورنہ ہر نعمت کی خواہش کے اظہار کے لیے جنتی حضرات سبحانک اللہم کہہ دیں گے۔ یہ جو فرمایا کہ پرندے کو فرشتہ لے کر حاضر ہوگا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ بعض اوقات کی بات ہے، کیونکہ روایات میں پہلے گزر چکا ہے کہ پرندہ خود اہل جنت کے سامنے آ گرے گا۔ نعمائے جنت کی پوری کیفیت اور کمیت دنیا میں نہیں سمجھی جا سکتی ہے۔ جنت کے متعلق جو کچھ سن کر اور پڑھ کر سمجھ میں آتا ہے، جب جنت میں جائیں گے تو اسے بہت بلند اور بالا پائیں گے۔ اول تو
اس وجہ سے کہ جنت کی جن نعمتوں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے وہاں ان کے علاوہ بہت زیادہ نعمتیں ہیں. دوسرے اس وجہ سے کہ کسی چیز کے دیکھنے اور استعمال کرنے سے جو پوری واقفیت حاصل ہوتی ہے وہ محض سننے سے حاصل نہیں ہوتی، لہذا اس دنیا میں رہتے ہوئے نعمائے جنت کی واقعی حقیقت اور کیفیت کا ادراک نہیں ہو سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا گزر ہوا. پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سے اس بات کی تصدیق کرنا چاہو تو یہ آیت پڑھ لو. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر والا مضمون ارشاد فرمایا کہ آخر میں فرمایا کہ بَلْحَمَاتْ لَعَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے بذریعہ آیات قرآنی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جن نامہ جنت کا تذکرہ فرمایا ہے ان کے علاوہ جو نعمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ ساری دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے. صفحہ نمبر 294. بخاری و مسلم شریف نیز فرمایا کہ جتنی جگہ میں آدھی کمان رکھی جاتی ہے جنت میں اتنی سی جگہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے. جب سواری سے سوار اترنے لگتا ہے تو جگہ پر قبضہ کرنے کے لیے پہلے اپنا کوڑا یعنی چابک زمین پر گرا دیتا ہے اور پیدل چلنے والا جب بیٹھنے لگتا ہے تو پہلے اپنی کمان ڈال دیتا ہے پھر بیٹھتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی عظمت اور قیمت سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جنت کی اتنی سی جگہ جس میں ایک کوڑا یا آدھی کمان رکھی جا سکے ساری دنیا کی عریض طویل اور وسیع جگہ سے افضل ہے. چاجائے کا ساری جنت جس کی وسعت کے سامنے ہزارہ دنیا کی وسعت بھی ہیچ در ہیچ ہے. نیز فرمایا کہ جتنی جگہ میں آدھی کمان رکھی جاتی ہے جنت میں اتنی سی جگہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے اور جنت میں ایک کوڑے کی جگہ ساری دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے. بخاری و مسلم شریف. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز بھی جنت میں نہیں ہے، صرف ناموں کی مشابہت ہے. نمبر 2، مطلب یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کے تذکرے میں جو سونا، چاندی، موتی، ریشم، درخت، پھل، میوے، تخت، گدے، کپڑے وغیرہ آئے ہیں یہ چیزیں وہاں کی چیزیں ہوں گی اور اسی عالم کے اعتبار سے ان کی خوبی اور بہتری ہوگی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ دنیا کی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز جنت میں نہیں ہے، صرف ناموں کی مشابہت ہے. مطلب یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کے تذکرے میں جو سونا، چاندی، موتی، ریشم، درخت، پھل، میوے، تخت، گدے وغیرہ آئے ہیں یہ چیزیں وہاں کی چیزیں ہوں گی اور اسی عالم کے اعتبار سے ان کی خوبی اور بہتری ہوگی. دنیا کی کوئی بھی چیز جنت کی کسی بھی چیز کے پاسنگ نہیں ہے.
پارٹ 32 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. کتاب موت کا منظر کا بقیہ حصہ پارٹ 33 پہ سماعت فرمائیے. شکریہ.